بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، میں ہوں آپ کا رحمان چینل، اور آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد بھی کسی کے شایان شان نہ ہو۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو کسی کے لائق نہ ہو۔ اے رب، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ تو پھر رب نے وہ ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا۔ وہ آپ جہاں چاہتے نرمی سے پہنچا دیتی اور طاقتور جنات کو بھی ان کا مددگار بنا دیا۔ ہر عمارت بنانے والے کو، ہر غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جن سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بلند عمارات تعمیر کرتے تھے، اور غوطہ خور جن سمندروں سے ہیرے جواہرات لاتے، جو جنات بعد میں داخل کرتے یا تنگ کرتے، آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ دیتے، قید خانے میں ڈال دیتے۔ یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز سے نوازا، ہر چیز سے نوازا، پرندے، ہر شے کو ان کے تابع کیا۔ آپ کی ملکیت میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے۔ جب آپ کا لشکر چلتا تو ایک صف جن ہوتے، ایک صف انسان ہوتے اور اوپر پرندے پرواز کرتے، یہاں تک کہ وہ لشکر جب چیونٹیوں کے میدان میں آیا اور وہاں چیونٹیاں جمع تھیں، جب سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں داخل ہونے لگے تو ایک چیونٹی نے کہا، تمام چیونٹیوں اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی اس بات کو سنا تو مسکرا اٹھے۔ تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھے، ابھی اور سن لیا۔ پھر اس چیونٹی کو تمام چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا قیامت تک، اور اللہ نے اس کے نام کی صورت اتار دی۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ کہاں غائب ہو گیا؟ میں اس کو سخت عذاب دوں گا، یا اس بات کی کوئی دلیل لے کر آئے تو پھر میں اس کو چھوڑوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیت اللہ کی حاضری سے واپسی پر یمن کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ وہاں آپ علیہ السلام نے جانوروں کا جائزہ لیا۔ وہاں بھی ہدہد کو نہ دیکھا۔ جب پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد کو جائزے کے لیے بھیجا جاتا تھا، وہ بتاتا پانی کا ہے۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا درباری پرندہ تھا، اس سے سلیمان علیہ السلام محبت کرتے تھے، وہ نبی علیہ السلام سے پیار کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، میں آپ کے لشکر کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اتنے بڑے لشکر کی دعوت تو نہ کر پائے گا، مگر اس کے کہنے پر دعوت قبول کر لی۔ اگلے دن دوپہر کا کھانا تھا اور ہدہد کبھی دائیں کبھی بائیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، چلو لاؤ کھانا۔ پرندے نے ایک پرندہ مارا اور پانی میں پھینک دیا، کہا، جس نے بوٹی کھانی ہو کھا لے ورنہ شوربہ پی لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، میں اسے ذبح کر دوں گا۔ وہ اڑ کر اپنی بہت زیادہ دور جا بیٹھا، ایک اپنی ہم جس ہدہد کے پاس بیٹھ گیا، اسے بتایا، میں اپنے بادشاہ کے ساتھ تھا، ان کی حکومت ہر ایک چیز پر ہے۔ دوسری ہدہد نے کہا، میرے ملک کی جو بادشاہ ہے وہ عورت ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ وہ ہدہد کو ساتھ لے گیا۔ اتنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں آ گئے، کہا کہ لاؤ اسے میرے سامنے حاضر کرو۔ آپ علیہ السلام کا جو درباری تھا، شہباز، اڑا ہوا میں اور بلند ہوا تو ہدہد آتا دکھائی دیا۔ اس نے اسے پکڑنا چاہا تو اس نے کہا، مجھے سارا معاملہ سلیمان علیہ السلام کو بتانے دے، پھر تو جو چاہے گا وہ کر لیں۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور خود کو جھکا لیا اور کہا، اس رب سے ڈریے جس کے آگے آپ نے پیش ہونا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ہدہد نے کہا، حضور علیہ السلام،
میں آپ کے لیے ملک سبا کی بہترین خبر لایا ہوں۔ اس کی بادشاہ ایک عورت ہے، بہت بڑے تخت پر بیٹھی ہے، قیمتی تخت، اور ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ ہدہد نے کہا، میں نے سنا ہے وہ قوم رب کے علاوہ سورج کو پوجتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں ابھی دیکھتا ہوں تو سچ بولتا ہے یا میں۔ اور پھر انہوں نے اسے ایک خط لکھ کر ہدہد کو دیا، کہا، ملک سبا میں جاؤ اور ملکہ بلقیس کو دے دو۔ اس نے خط ملکہ کے سامنے پھینک دیا۔ اس نے پڑھا اور اپنی قوم کو بتایا، یہ ایسا خط آیا ہے جو سلیمان علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ ہر چیز اللہ کے نام سے ہے، میری فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، مجھ سے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ اور مہر ثبت کی ہوئی تھی۔ 12,000 سرداروں نے کہا، ہم لڑنے کو تیار ہیں، ہم میں لڑنے کی طاقت بھی ہے، آپ کا کیا حکم ہے ملکہ؟ ملکہ نے کہا، میں ان کی طرف کوئی تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنے قاصد کو جب سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا، ایک سونے کی اینٹ کا تحفہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1,000 سونے کی اینٹ کا فرش بنا دیا۔ قاصد یہ دیکھ کر بڑا ہی شرمندہ سا ہوا۔ وہ ایک اینٹ تھی ان کے ہاتھوں میں اور ان کے قدموں میں اینٹیں ہی اینٹیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ہر چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کو واپس بھیجا اور کہا، جا کر کہہ دو ہم اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ہمارے لشکر سے نہیں ٹکرا سکتے۔ قاصد نے جا کر بتایا تو ملکہ بلقیس خود تیار ہوئی اور سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کے لیے ملک سبا سے چلی۔ جب 3 فرسخ دور وہاں سے رہ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، کون ہے جو اس کے تخت کو اٹھا لائے؟ یہاں ایک جن اٹھا اور 1-2 جن اور اٹھے اور کہا، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ کہا، نہیں۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام آصف بن برکیہ تھا، وہ آپ کا رشتہ دار بھی تھا، اسے اسم اعظم آتا تھا۔ اس نے کہا، حضرت میں لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کب لے آؤ گے؟ اس نے کہا، آنکھ بعد میں کھولیں گے، تخت پہلے بڑا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے نبی کی امت میں سے امتی کا یہ حال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ ابھی جھپکی نہیں کہ تخت سامنے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب جلدی سے اس تخت کا حلیہ بھی بدل دو۔ اور جب ملکہ بلقیس پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے تخت کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا تیرا بھی اس جیسا کوئی تخت ہے؟ ملکہ بلقیس بولی، یہ وہی تو ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، چلو اب محل میں تشریف لے آؤ۔ جب وہ اندر آ رہی تھی تو ایک شیشہ لگا ہوا تالاب تھا جس میں مچھلیاں بھی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے پانی ہو۔ وہ پہلے گھبرائی مگر وہ فرش تھا۔ آخر وہ تشریف لے آئی اور سلیمان علیہ السلام کو مان کر رب کریم پر ایمان لے آئی، اور سلیمان علیہ السلام نے بعد میں ان سے نکاح بھی رچا لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔